السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عروہ فاطمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کی ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ پھپھو، عمل کہاں چلی گئی ہے ایسے؟ عادلہ کی گود میں سر رکھے گھنٹے بھر کی خاموشی کے بعد میرا نے چھت کو تکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، رب جانے وہ کم عقل لڑکی کہاں خوار ہو رہی ہے، ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے عادلہ نے جواب دیا، جو مسلسل اپنی نرم انگلیاں میرا کے سیاہ بالوں میں پھیر رہی تھی۔ وہ وہاں گئی ہوگی پھپھو۔ کہاں میرا؟ وہاں جہاں ماڈلز ہوتی ہیں، پیاری پیاری، جو خود مختار ہوتی ہیں، ہماری طرح کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا بیٹا کہ وہ خود مختار ہوتی ہیں؟ اس نے بتایا تھا مجھے کہ اس کو یہاں گھٹ گھٹ کر نہیں مرنا، اس کو اپنا حق چاہیے، حق آزادی۔ وہ ویسے جینا چاہتی تھی جیسے باقی لوگ جیتے ہیں۔ مگر میرا آزادی سے صرف ماڈلز ہی تو نہیں جیتی ہیں نا؟ عادلہ نے پیار سے میرا کا ماتھا چوما۔ نہیں پھپھو، وہی جیتی ہیں، صرف میں نے میگزینز میں دیکھا ہے۔ عادلہ چونکی۔ کون سی میگزین بیٹا؟ وہ جو زارون لالا کے کمرے میں ہوتی ہیں، عمل لاتی تھی ادھر سے۔ پھپھو، آپ کو پتہ ہے عمل کے پاس ویسے کپڑے بھی تھے ماڈلز والے، وہ نا مجھے پہن کے بھی دکھاتی تھی، اور میں نے اس کی تصویریں بھی بنائی تھی موبائل میں۔ اور موبائل کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ عادلہ نے میرا کے مزید کچھ کہنے سے پہلے سوال کیا۔ موبائل؟ کون سا موبائل؟ میرا گھبرا گئی۔ میرا ابھی بولا نا تم نے کہ تم عمل کی تصویریں بناتی تھی موبائل پر، تو کہاں سے آیا تمہارے پاس وہ موبائل؟ عادلہ کے پے در پہ سوالوں سے میرا کو احساس ہوا کہ وہ انجانے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ میرے پاس نہیں ہے پھپھو موبائل، وہ عمل کے پاس تھا۔ مجھے پوری بات بتاؤ میرا، عادلہ نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ میرا نے عین توقع کے مطابق سارا کچھ بتا دیا۔ یا میرے خدایا، یہ کیا کیا عمل نے؟ وہ بیچارہ مہربان خام خواہ مارا گیا۔ عادلہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تبھی دروازے زور زور سے بجنے لگا، دونوں کا سانس خشک ہو گیا۔ میری بات سنو چندا، یہ بات اب تم نے کسی کو نہیں بتانی۔ زارون تم سے لازمی اگلوانے کی کوشش کرے گا، مگر چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تم اپنا منہ نہیں کھولو گی۔ میرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مسلسل دستک کے ساتھ ابھی بھی سرکار کی غصے بھری آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ عادلہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک جھٹکے سے دروازے کو دھکا دیا گیا۔ اگر عادلہ فوراً پیچھے نہ ہوتی تو دروازہ ان کے منہ پر لگتا۔ تمہیں منع کیا تھا نا یہاں آنے سے، پھر میری اجازت کے بغیر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا نکاح ہے شام کو تمہارا، اور تم اس نحوست زدہ عورت کے پہلو میں چھپی بیٹھی ہو۔ اللہ نہ کرے کہ اس کے نصیب کے کالے سائے تمہارے نصیب کو میلا کریں۔ بی بی سرکار حقارت بھری نظروں سے عادلہ کو دیکھتے ہوئے زہر اگل رہی تھی۔ میرا بغیر کچھ بولے سر جھکائے کمرے سے نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرا، میری جان، کہاں جا رہی ہو؟ سامنے سے آتی سمینا نے میرا کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ کچھ نہیں چچی، بس اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ اچھا چلو آؤ تمہیں مہندی لگاؤں۔ نہیں چچی، مجھے نہیں لگوانی۔ کیوں نہیں لگوانی بھائی؟ شام کو نکاح ہے تمہارا، اور مہندی کے بغیر بھی کوئی دلہن ہوتی ہے بھلا؟ میرا نے نظریں سمینا کی طرف کی۔ چچی، کہ دلہن ایسی بھی ہوتی ہے؟ ایک لمحے کو سمینا نظریں چرا گئی۔ اچھا چلو نہ لگواؤ مہندی، ایسی مایوس تو نہ ہو میری جان۔ میرا جانتی تھی کہ سمینا کو بی بی سرکار نے مجبور کیا ہوگا، تبھی وہ اصرار کر رہی تھی۔ جی چلیں لگا دیں یہ مہندی بھی، میرا نے طنز بھرے لہجے میں کہا، اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مہندی لگ گئی، دلہن بھی سج گئی۔ شاہ حویلی میں چہل پہل تھی، نوکروں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ بی بی سرکار پکوان پہ پکوان تیار کروا رہی تھی۔ گاؤں بھر کے لوگوں کو کھانا کھلائے گئے، کہنے کو خوشی منانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، مگر ایک سوگ ہنوز قائم تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہوا بھی سوگوار تھی۔ مہربان کی موت کو آج تیسرا دن تھا، مگر سب ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور یہ حکم بھی زارون شاہ کا تھا۔ ہاں، مگر ایک گھر تھا جو وحشت زدہ سا ہو گیا تھا، وہ تھا مہربان کا، کیونکہ اس کے ماں باپ اپنا سب کچھ بیچ کر اپنی بیٹی کو لے کر جا چکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرا بنت ابراہیم شاہ، آپ کا نکاح حق مہر 15,000 روپے کے عوض زارون شاہ ولد فراز شاہ سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ الفاظ نہیں، سیسا تھا جو میرا کے کان میں گھولا جا رہا تھا۔ ایک آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک گیا تھا۔ اپنی ماں، چاچی اور باقی عورتوں کے ساتھ ان کے شوہروں کا سلوک سب ذہن میں گھوم رہا تھا، اور اس کی شادی تو زارون سے ہو رہی تھی۔ وہ تو کسی بھی عورت کی عزت نہیں کرتا، اور میں تو اس کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ مجھ سے تو وہ سب سے برا سلوک کرے گا۔ میرا نے سوچ کر ہی آنکھیں میچ لی۔
آنسو رخسار سے ہوتے ہوئے گردن تک چلے گئے اور لرزتی زبان سے جواب دیا گیا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مولوی صاحب چلے گئے اور ان کے جاتے ہی میرا بی بی سرکار کے گلے لگ کر بہت روئی۔ آنسو تھے کہ بہتے ہی جا رہے تھے، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف بس اپنی بربادی نظر آ رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ زارون اب عمل کے جانے کی وجہ بھی اسے ہی سمجھے گا اور اس سے بدلہ لے گا۔ میرا بچہ کیوں اتنا رو رہی ہے؟ تو کون سا کہیں اور جا رہی ہے؟ بے آنکھ کے پگلی اسی گھر میں رہے گی؟ کاہے یوں ہلکان ہو رہی ہے؟ چل شاباش، خاموش ہو جائے، ایک دم چپ۔ بی بی سرکار نے میرا کو خود سے الگ کر کے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو سمینہ، اسے پانی پلاؤ اور ذرا کھانا بھی کھلا دو۔ عجیب کامعقل لڑکی ہے، لڑکیاں تو پرتیز جانے پر بھی اتنا نہیں روتی ہیں جتنا یہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے پر رو رہی ہے، کملی کہیں کی۔ بی بی سرکار بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ سمینہ چچی، شمسہ چچی کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے بیٹا۔ وہ آج تو آ جاتی میرے پاس، مگر آج بھی وہ عمل کے سامنے مجھے فراموش کر گئی۔ میرا نے افسردگی سے کہا، سب کو چھوڑ دو میرا، اور صرف اپنے اور زارون کے بارے میں سوچو۔ سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایک ہلکی سی مسکان میرا کے ہونٹوں پر بھی آ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف پھول دیکھ کر میرا کو لگا شاید زارون اس سے ویسا سلوک نہ کرے جیسا وہ ہر ایک سے کرتا تھا۔ گلاب کی مہک ایک سحر سا بکھیر رہی تھی۔ سادہ سا سرخ چوڑا پہنے، معمولی سا میک اپ کیے بیڈ پر بیٹھی میرا کافی دیر سے کسی سوچ میں گم تھی۔ زارون کا کمرہ بھی اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ ہر سو بکھرے پھول بھی اس وحشت کو کم کرنے سے قاصر تھے۔ میرا 2 گھنٹے سے زارون کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دیر میں کئی خوبصورت خواب بنے گئے اور پھر خوف کی ایک لہر آتی اور تمام خواب بہا کر لے جاتی۔ ایک وحشت کی سی ہوا چل رہی تھی جو صرف میرا کو محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، بھاری قدموں کی آواز قریب آتی سنائی دی۔ میرا تیز ہوتی سانسوں کو ہموار کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے گود میں رکھتے ہاتھوں کو تکتی رہی۔ بختاں! کمرہ ایک دھار سے گونج اٹھا۔ خوف کے مارے ایک لمحے کو میرا کی سانس رک گیا۔ کدھر مر گئی ہو بختاں؟ زارون غصے سے چیخ رہا تھا۔ بختاں بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ حکم چھوٹے شاہ، یہ میرا کمرہ ہے یا گلاب کی کیاری؟ فوراً صاف کرو اسے۔ جی سرکار۔ زارون حکم دے کر تن فن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ چند گھنٹوں کی یہ دلہن نہ جانے کیا کیا خواب سجائے بیٹھی ہوگی، جن کو پاؤں تلے روند کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرا خاموشی سے بیڈ سے اتری اور بختاں کے ساتھ مل کر سارے پھول صاف کر دیے۔ بختاں جا چکی تھی۔ میرا خاموشی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ میرا ایک دم ڈر گئی۔ دروازے کی طرف پشت کیے وہ خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ زارون اس کے پاس سے گزرا، ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھایا اور ہر طرف سپرے کرنے لگا۔ پرفیوم کی مہک اتنی تیز تھی کہ میرا کو لگا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ ادھر منہ اٹھا کے کیا کھڑی ہو؟ یہاں آؤ۔ زارون جو صوفے پر بیٹھا تھا میرا کو ایک جگہ کھڑے دیکھ کر بولا، میرا تم سے بول رہا ہوں، کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ زارون سے ذرا فاصلے پر رک گئی۔ نیچے بیٹھو۔ میرا نے حیرت سے زارون کو دیکھا۔ نیچے بیٹھو؟ زارون نے زور دے کر دوبارہ الفاظ ادا کیے۔ میرا گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی۔ جوتے اتارو میری۔ میرا نے سر اٹھا کر ایک بار زارون کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک شفافیت سے ٹپک رہی تھی اس شخص کے چہرے سے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کے ڈورے پھیل گئے۔ کانپتے ہاتھوں سے جوتے کے تسمے کھولے اور نفیس مہندی لگے ہاتھوں سے جوتے اتارے گئے، مگر اس بے حس انسان کو ذرا ترس نہ آیا۔ میرا جوتے اتار کر اٹھنے لگی تو زارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا اور وہ واپس بیٹھ گئی۔ جلدی کس بات کی ہے تمہیں؟ پاؤں دباؤ میرے۔ اس نامراد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلوے دکھ گئے ہیں، نہ جانے کہاں مر گئی ہے۔ لیکن مر بھی گئی ہوگی نا تو اپنے ہاتھوں سے ایک بار پھر فائر مار دوں گا اس بدذات کو۔ میری ڈھیل کو میری کمزوری سمجھ کر نکلی ہے گھر سے، جہاں بھی گئی ہوگی ڈھونڈ لوں گا میں۔ میرا فرش پر بیٹھی زارون کے پاؤں دبا رہی تھی اور چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تو بھی ملی ہوئی ہے نا اس کے ساتھ؟ بتا کہاں ہے وہ؟ زارون کی بات پر میرا کے ہاتھ رک گئے۔ چونکہ نظر کو اٹھا کر سامنے بیٹھے اس شخص کو افسوس سے دیکھا جو کہنے کو تو اس کا شوہر تھا پر اصل میں حاکم تھا اور میرا ایک غلام۔ زارون نے اچانک میرا کے بال پکڑ لیے۔ بتا کہاں ہے وہ؟ اس اچانک پڑی آفت کے لیے میرا تیار نہ تھی، اس لیے چلا اٹھی۔ زارون چھوڑے مجھے۔ مگر زارون نے ایک تھپڑ میرا کے منہ پر دے مارا۔ خبردار جو تیری آواز اس کمرے سے باہر نکلی، زندہ گاڑ دوں گا تجھے۔ انگلی کے اشارے سے وارن کیا اور ایک جھٹکے سے میرا کے بال چھوڑے۔ چند گھنٹوں کی دلہن اپنی خوشحال زندگی کی نہیں بلکہ اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ زارون بے وجہ عمل کے کیے کی سزا میرا کو دے رہا تھا۔ یہ بات میرا کی روح فنا کر رہی تھی کہ نہ جانے کیا کیا ظلم سہنا اب اس کا مقدر بن گیا تھا۔ زارون کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میرا نے خود ہی اپنے آنسو صاف کیے اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی 12 بجا رہی تھی۔
میرا بڑے غور سے سیکنڈز پر چلتی سوئی کو دیکھ رہی تھی۔ تیز تیز چلتی یہ سوئی میرا کو ڈرا رہی تھی، خوف زدہ کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں یوں ہی گھڑی کو تکتے تکتے میرا کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ زارون کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں اجلا سگریٹ پکڑے وہ دروازے میں کھڑا میرا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ میرا کے سر پر جا کھڑا ہوا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ میرا کے ہاتھ پر لگانے لگا، مگر پھر یکدم رک گیا اور سگریٹ زمین پہ مارا، کچھ دیر ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینچتا رہا اور پھر سائڈ پر رکھا تکیا اٹھا کر سوئی ہوئی میرا کے منہ پر دے مارا۔ میرا ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ یہاں سوئے، نکل ادھر صوفے پہ جا کے مار۔ میرا چپ چاپ اٹھی اور صوفے پر جا کے لیٹ گئی۔ آنسو آنکھوں کے کناروں سے بہہ کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ عمل میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے ہمیشہ میرے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں۔ تم اگر گھر چھوڑ کے نہ جاتے تو شاید آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ اور میری ماں، جس نے جانتے بوجھتے مجھے اس جہنم میں دھکیل دیا ہے، اور بھائی، وہ تو میرے نکاح تک میں شامل نہ ہوا۔ نہ جانے کیا قصور ہے میرا جو ہر کوئی مجھے ذلیل کرتا رہتا ہے۔ میرا چھت کو تکتے ہوئے سوچنے لگی اور یہ سوچ کا اظہار تب ٹوٹا جب اذان کی آواز میرا کے کان میں پڑی۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ کوئی انسان تو اس کی سننے والا نہ تھا یہاں، اس لیے وہ اٹھ کر اللہ کو سنانے لگی، کیونکہ اللہ تو کریم ہے نا۔ قرآن کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ لوگ کیوں نہیں ڈرتے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے بدلے سے جو ان کے اعمال کے بدلے دیا جائے گا؟ مگر اللہ اپنے بے قصور بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ عمل کے معاملے میں بے قصور ہوں، تو رب کریم ہی محفوظ رکھنا اور مجھے صبر ادا کرنا۔ بے شک میرے مالک تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سجدے میں سر رکھے میرا اللہ کو اپنے دکھ سناتی رہی، یہاں تک کہ دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا۔ ایک احساس سا دل میں بھر گیا کہ وہ ظالم نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہاں مگر اللہ ہے، اور وہی کافی ہے۔ وہ اسے کبھی اکیلا چھوڑے گا ہی نہیں، اور وہی اس کو بے قصور ثابت کرے گا۔ وہی اللہ ان سب حیوانی سوچ رکھنے والے انسانوں کو ان کے ظلم کا بدلہ دے گا، اور بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جائے نماز سے اٹھ کر میرا نے الماری سے اپنا ایک جوڑا نکالا اور نہانے چلی گئی۔ نہانے کے بعد اپنے گیلے بالوں کو کنگھا کیا اور دوپٹہ اوڑھ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور زارون کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو تکے جا رہی تھی کہ زارون کی آواز کان میں پڑی۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ جی، زارون کے سوال پر میرا نے حیرت سے کہا، میرے اٹھنے سے پہلے اس کمرے سے دفع ہو جایا کرو، صبح صبح تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ میرا نے افسوس سے زارون کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔